ایرا کے اثرات باقی ہیں، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو، لیکن سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان ہوتی ہے وہ قیامت اور بعث بعد الموت۔ اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جانا۔ پہلا نفخہ نفخہ فزع کہلاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جمع الشمس والقمر، چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا، یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے، ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ ہے پہلا نفخہ صور۔ دوسرا نفخہ ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق۔ سب بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر گر جائیں گے، اور صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات بھی، فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں محفوظ رکھے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث، اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یہ نفخہ بعث ہوگا، پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی۔ یہ 3 نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے۔ اب دیکھیے اس قیامت یا اس ساعہ، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قیامت۔ یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے، ہاں ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ کہا گیا۔ قیامت کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے محاسبے کے لیے، وہ یوم القیامہ ہے۔ قیامہ اسے کہتے ہیں، قامہ یقوم، کھڑا ہو۔ یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الصاعقہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے، میں ان تمام آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ زلزلۃ الساعہ، اس کو نوٹ کیجیے، الساعہ ہے وہ پہلا نفخہ، جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے، زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی، یہ ٹوٹ ٹوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے، ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے محاسبے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔